بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 147 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے فرض نماز اور نفل نماز کی قرات کا بیان۔ فرض نماز اور نفل نماز کی قرات کا بیان، حصہ اول۔ تو عزیز طلباء، اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: بالقراءۃ فرض فی رکعتی الفرض وکل النفل والوتر ولازم النفل بالشروع ولو عند الغروب والطلوع وقضى ركعتين لو نوى أربعا وأفسده بعد القعود الأول أو قبله۔ ترجمہ: اور قرات فرض ہے فرض کی 2 رکعتوں میں، اور نفل اور وتر کی کل رکعتوں میں، اور لازم ہو جاتی ہے نفل شروع کرنے سے، اور لازم ہو جاتی ہے نفل شروع کرنے سے اگرچہ غروب یا طلوع آفتاب کے وقت ہی ہو، اور 2 رکعت کی قضا کرے اگر 4 رکعت کی نیت کی ہو، اور ان کو فاسد کر دیا ہو قعود اول کے بعد یا اس سے پہلے۔ یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو عزیز طلباء، آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے نمبر 1 پہلی 2 رکعتوں میں قرات کی فرضیت، نمبر 2 فرض کی تمام رکعتوں میں قرات کی فرضیت اور مذہب شافعی، نمبر 3 نفل اور وتر نماز کی قرات کا حکم مات تفصیل، نمبر 4 عند الاحناف نفل نماز کا شروع کرنا وجوب کو لازم کرتا ہے یا نہیں، نمبر 5 4 رکعت نفل کی نیت کر کے 2 رکعت پر سلام پھیرنے کا حکم، 4 رکعت نفل کی نیت کر کے 2 رکعت پر سلام پھیرنے کا حکم، نمبر 6 4 رکعت نفل کی نیت کر کے 2 رکعت پر تشہد بیٹھنے سے پہلے سلام پھیرنے کا حکم۔ تو عزیز طلباء، ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کی فرضیت۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ احناف کے نزدیک فرائض کی جو اول 2 رکعتیں ہیں، فرض نمازوں کی اول 2 رکعتیں، پہلی 2 رکعتیں، ان میں قرات فرض ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن میں سے جس قدر آسان ہو پڑھ لیا کرو۔ وجہ استدلال کچھ یوں ہے کہ اقرأوا امر کا صیغہ ہے اور امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، بس عبارت النص سے 1 رکعت میں قرات ثابت ہو گئی، عبارت النص سے 1 رکعت میں قرات ثابت ہو گئی، اور چونکہ رکعت ثانیہ من کل وجہ رکعت اولا کے مشابہ ہے، اس لیے دلالت النص سے رکعت ثانیہ میں بھی قرات واجب ہو گئی۔ تو یہ تھی پہلی 2 رکعتوں کی قرات کی فرضیت، اس کی دلیل۔ باقی رہا آخری 2 رکعتوں میں، تو اس میں نمازی کو اختیار ہے، چاہے تو سورۃ فاتحہ پڑھے یا 3 تسبیحات پڑھے یا بقدر 3 تسبیحات کے خاموش رہے۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، اور یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ البتہ فاتحہ کا پڑھنا افضل ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار ترک کے ساتھ اس پر مواظبت فرمائی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ شفع ثانی میں قرات کی فرضیت کیوں نہیں، شفع اول میں کیوں ہے؟ تو شفع اول کی فضیلت شفع ثانی پر اس لیے ہے کہ اس کو ویسے ہی فضیلت حاصل ہے کہ وہ پڑھنے میں پہلے ہے، لہذا جو پڑھنے میں پہلے ہے وہ حق میں بھی پہلے ہے، لہذا پہلی 2 رکعتوں کو قرات کی فرضیت کا حق دیا گیا اور ان میں قرات کی گئی۔ تو یہ تھی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کی تفصیل۔ نمبر 2 فرض کی تمام رکعتوں میں قرات کی فرضیت اور مذہب شافعی، فرض کی تمام رکعتوں میں قرات کی فرضیت اور مذہب شافعی۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض کی تمام رکعتوں میں قرات فرض ہے، فرض کی
تمام رکعتوں میں قرات فرض ہے۔ ان کی دلیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بقراءۃ، کہ بلا قرات کوئی نماز نہیں ہے، اور ہر رکعت چونکہ نماز ہے لہٰذا ہر رکعت میں قرات کرنا فرض ہوگا۔ حناف اس کے جواب یہ دیتے ہیں کہ حدیث شریف میں لفظ صلاۃ سے صلاۃ کاملہ مراد ہے، لفظ صلاۃ سے صلاۃ کاملہ مراد ہے، اور عرب میں صلاۃ کاملہ کی اطلاق 2 رکعتوں پر ہوتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ حدیث سے 2 رکعتوں میں قرات کی فرضیت ثابت ہے، نہ کہ ہر رکعت کی، یعنی جو حدیث آپ نے پیش کی ہے اس سے 2 رکعتوں کی قرات کی فرضیت ثابت ہوئی، نہ کہ ہر رکعت کی، کہ یہاں پر صلاۃ سے مراد حدیث میں مذکور لفظ صلاۃ سے مراد صلاۃ کاملہ ہے، اور صلاۃ کاملہ کا اطلاق چونکہ 2 رکعتوں پر ہوتا ہے لہٰذا معلوم ہوا کہ اس حدیث میں 2 رکعتیں مراد ہیں، کہ 2 رکعتوں میں قرات فرض ہے۔ یہ تھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب قرات کے بارے میں۔ تو اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بالقرات فرض فی رکعتین فرضی وکل نفلی والوتری کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے کہ قرات فرض ہے فرض نماز کی 2 رکعتوں میں، قرات فرض ہے فرض نماز کی 2 رکعتوں میں، اور ہر نفل میں اور وتر میں۔ تو یہ تھی تفصیل فرض نماز میں قرات۔ نمبر 3، نفل اور وتر نماز کی قرات کا حکم مع تفصیل۔ نفل اور وتر کی جو نماز ہے اس میں قرات کا حکم مع تفصیل۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ قرات نفل اور وتر کی تمام رکعتوں میں واجب ہے، نفل اور وتر کی تمام رکعتوں میں قرات واجب ہے۔ نفل کی تمام رکعتوں میں قرات اس لیے واجب ہے کہ نفل ہر 2 رکعت علیحدہ نماز ہے، اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا نئی تحریمہ کی طرح ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ پہلی تحریمہ سے صرف 2 رکعت واجب ہوئی، لہٰذا ان کی رکعت بھی پہلی دونوں کی واجب تھی۔ اب جب تیسری رکعت میں شروع ہوا تو گویا کہ یہ نئی تحریمہ ہے، لہٰذا ان دونوں کی قرات پھر سے واجب ہے۔ علماء احناف کا مشہور قول تو یہی ہے، یہی وجہ ہے کہ مشائخ نے کہا ہے کہ تیسری رکعت میں سبحانک اللہم پڑھے، اور وتر میں یعنی اگر نوافل پڑھ رہا ہے تو نوافل کی جب تیسری رکعت میں کھڑا ہوگا تو تیسری رکعت میں پھر سے ثنا سے شروع کرے، اور وتر میں احتیاطاً نفل کی طرح ہر رکعت میں قرات واجب ہے۔ باقی رہی وتر کی تفصیل، تو وتر کے اندر بھی وتر کی جو 3 رکعتیں ہیں تینوں رکعتوں میں احتیاطاً قرات واجب قرار دی گئی ہے نفل پر قیاس کرتے ہوئے، کیونکہ وتر کا جو وجوب ہے، وتر کا وجوب اس کا جو ثبوت ہے وہ سنت سے ہے، وتر کے وجوب کا ثبوت وہ سنت سے ہے، اور جو سنت ہے وہ مفید یقین نہیں ہوتی، تو پس جو وتر کا وجوب تھا اس میں ایک گنا شبہ کی وجہ سے نفل وتر کی قرات جو ہے وہ نفل کی طرح قرار دی گئی، کہ جیسے نفل میں قرات کی جاتی ہے کہ ہر رکعت میں قرات ہے، تو اسی طرح واجب جو وتر واجب تھے ان کی بھی ہر رکعت میں قرات کو واجب قرار دیا گیا، اس کی وجہ کہ وتر کا وجوب واجب ہونا سنت سے ثابت ہے، اور سنت مفید یقین نہیں ہے، لہٰذا اس کو قرات میں نفل کے مشابہ قرار دیتے ہوئے یہ کہا گیا احتیاطاً کہ جیسے نفل میں ہر رکعت کے اندر قرات ہے تو وتر کی بھی ہر رکعت کے اندر قرات کی جائے۔ یہ تھی نفل اور وتر کی قرات کی تفصیل، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وکل نفلی والوتری کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ نمبر 4، عند الاحناف نفل نماز کا شروع کرنا وجوب کو لازم کرتا ہے یا نہیں؟ عند الاحناف نفل نماز کے اندر شروع ہو جانا، نفل نماز کا شروع کرنا یہ وجوب کو لازم کرتا ہے یا نہیں؟ تو تفصیل اس کی ہے کہ احناف کے نزدیک نفل نماز شروع کرنے سے لازم اور واجب ہو جاتی ہے، اگرچہ بوقت غروب ہو یا طلوع آفتاب کا وقت ہو، یا بوقت طلوع آفتاب ہو، لہٰذا جب وہ نفلوں کے اندر شروع ہو گیا تو شروع ہونے سے نفل اس پر لازم ہو گئے، تو اب اگر اس نے ان کو فاسد کر دیا، شروع کی اور شروع کرنے کے بعد ان کو فاسد کرتے اس کی قضا اس کے ذمے
واجب ہوگی۔ عند الاحناف اگر نفل کو شروع کرنے کے بعد اس کو فاسد کر دیا تو اس کی قضا اس کے ذمے میں واجب ہو جائے گی، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قضا واجب نہیں ہے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفل پڑھنے والا متبرع ہے، نفل پڑھنے والا وہ کیا ہے؟ متبرع ہے، اور تبرع کرنے والے کے ذمے لزوم نہیں ہوتا، تبرع کرنے والے کے ذمے کوئی وجوب نہیں ہوتا کہ وہ پہلے سے متبرع ہے، لہذا اس وجہ سے شروع کرنے سے بھی اس پر نفل کی قضا واجب نہ ہوگی۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ نفلوں کو شروع کرنے کے بعد جب نفل کو شروع کر دیا تو جو حصہ تو ادا ہو گیا وہ تو قربت اور عبادت ہو گیا، اور جو چیز عبادت واقع ہو اس کا پورا کرنا لازم ہوتا ہے تاکہ عمل باطل ہونے سے محفوظ رہے، کیونکہ ابطال عمل یہ حرام ہے، دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل مت کرو، لہذا اگر اس نے نفل کو شروع کرنے کے بعد، نفل ایک عمل تھا، اس نے شروع کرنے کے بعد اس کو فاسد کر دیا تو اس کا اعادہ اس کے ذمے واجب ہوگا تاکہ وہ ابطال اعمال میں نہ آئے، تو یہ تھی تفصیل نفل شروع کرنے کی کہ نفل شروع کرنے سے عند الاحناف واجب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5 ہے 4 رکعت نفل کی نیت کر کے 2 رکعت پر سلام پھیرنے کا حکم۔ تو تفصیل اس کی ہے کہ اگر 4 رکعت کی نیت سے نفل شروع کیے اور اول 2 رکعتوں کے آخر میں بقدر تشہد بیٹھا، پھر ان کو کیا کر دیا؟ فاسد کر دیا، تو اب 2 رکعتیں جو نیت تو 4 کی چونکہ کی تھی، تو اب جو 2 رکعتیں رہ گئی اس نے ادا نہیں کی تو ان کی قضا اس کے ذمے واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفل نماز کے اندر ہر 2 رکعت الگ نماز شمار ہوتی، ہر 2 رکعت الگ نماز ہے، لہٰذا اول 2 رکعت تو چونکہ بقدر تشہد بیٹھنے سے مکمل ہو گئے، اول جو 2 رکعت تھی وہ بقدر تشہد کی مقدار بیٹھنے سے وہ مکمل ہو گئے، لیکن تیسری رکعت کے لیے اب جو اس نے کھڑا ہونا تھا وہ نئی تحریمہ کے درجے میں، لہذا وہ بعد کی 2 رکعتوں کو اپنے ذمے لازم کرنے والا بن گیا، تو لہذا ان کو فاسد کرنے کی صورت میں کہ اس نے جو 2 رکعتیں پڑھ کر ان کو فاسد کر دیا تو اس کے ذمے ان 2 رکعتوں کی قضا واجب ہوگی کہ وہ ان 2 رکعتوں کی قضا کو کیا کرے؟ ان 2 رکعتوں کی قضا اس کے ذمے واجب ہے۔ تو یہ تھی 4 رکعت نفل کی نیت سے 2 رکعت پر سلام پھیرنے کا حکم، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وقضا رکعتین لو نوى 4 وافسدہ بعد القعود الاول او قبلہ سے تعبیر فرمایا ہے کہ قضا کرے گا ان 2 رکعتوں کی کہ جو 4 رکعتوں کی نیت سے اس نے باندھی تھی نیت، اور پھر 4 رکعتوں کو ادا نہ کر سکا بلکہ 2 رکعتوں کے بعد اس کو ختم کر دیا تو اس کے ذمے بقیہ 2 رکعتوں کی قضا واجب ہے۔ نمبر 6 4 رکعت نفل کی نیت کر کے 2 رکعت پر تشہد بیٹھنے سے پہلے سلام پھیر دیے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر بقدر تشہد بیٹھنے سے پہلے ہی اول 2 رکعتوں کو فاسد کر دیا تو صرف اول 2 رکعتوں کی قضا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے آخر میں بقدر تشہد بیٹھنا وہ فرض ہے، تو ترک فرض کی وجہ سے پہلی 2 رکعتوں کا اعادہ کرے گا، ترک فرض کی وجہ سے جو پہلی 2 رکعتیں تھی ان کا اعادہ کرے گا، اور جو آخری 2 رکعتیں ان کو تو چونکہ اس نے شروع ہی نہیں کیا لہٰذا ان کا اعادہ بھی اس کے ذمے لازم نہیں ہے۔ اس لیے اگر 4 رکعتوں کی نیت سے نفل نماز شروع کی اور 2 رکعتوں پر تشہد بیٹھنے سے پہلے ہی اس نماز کو فاسد کر دیا تو اس کے ذمے انہی 2 رکعتوں کی قضا لازم ہے، 4 رکعتوں کی قضا لازم نہیں، کیونکہ اگلی 2 رکعتیں اس نے شروع ہی نہیں کی، تو لہذا اس وجہ سے اس کے ذمے
پہلی 2 رکعتوں کی قضا واجب ہوگی۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے پڑھا پہلی 2 رکعتوں میں قرات کی فرضیت، نمبر 2 فرض کی تمام رکعتوں میں قرات کی فرضیت اور مذہب شافعی، نمبر 3 نفل اور وتر نماز کی قرات کا حکم مع تفصیل، نمبر 4 عند الاحناف نفل نماز کا شروع کرنا وجوب کو لازم کرتا ہے یا نہیں، نمبر 5 4 رکعت نفل کی نیت کر کے 2 رکعت پر سلام پھیرنے کا حکم، نمبر 6 4 رکعت نفل کی نیت کر کے 2 رکعت پر تشہد بیٹھنے سے پہلے نماز ختم کرنے کی صورت میں پہلی 2 رکعتوں کی قضا کا حکم۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی، اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔